أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرین جمعہ، قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی 132 اور 133 نمبر کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انہی آیات کی روشنی میں آج کے خطبے کے اندر چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے جمعہ کو حج کے تعلق سے چند باتیں سننے میں آئی تھیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا جو مقصد ہے حج کا، اور حج کی طرف بالخصوص ہماری جو رغبت یا یہ کہ اس کے تعلق سے ہماری جو بے توجہی ہے، چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ دیکھیے، حج آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم پیلر ہے، ایک اہم کھمبا ہے۔ ایک حدیث بھی آپ نے کئی بار سنی ہوگی، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام ایک عمارت ہے اور اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو پیلر ہے وہ 5 ہے۔ ایک تو زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد، عقیدے کو مضبوط کر لینے کے بعد جب عملی میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے بالخصوص 4 عبادات سامنے اس کے دکھتی۔ سب سے پہلی عبادت ہے نماز، جو روزانہ 5 وقت جو ہے دن اور رات میں پڑھی جاتی ہے، فرض ہے۔ اور دوسری عبادت ہے زکوٰۃ، جو سالانہ نصاب کے پورا ہو جانے پر ادا کی جاتی ہے۔ تیسری عبادت ہے روزہ، جو سال میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو 5ویں عبادت ہے حج، یہ بھی جو ہے ایک شرط سے مشروط ہے کہ اگر آدمی کے پاس مکہ جانے آنے کا خرچہ کرایہ موجود ہے اور اس کے آنے جانے میں گھر میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کوئی تنگی نہیں ہوگی تو اس کے اوپر فرض ہو گیا وہ یہاں سے جائے اور حج بیت اللہ کر کے واپس آئے۔ تو ان 4 عبادات میں اہم عبادت حج کی عبادت ہے، اسی کا موسم چل رہا ہے، حجاج جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، 2 عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہیں، وہ ایک نماز اور ایک روزہ۔ یہ آپ کی پوری زندگی ہے۔ نماز تو روزانہ ہے اور روزہ جو ہے آپ کے سال بھر میں رکھنا ہے۔ اور 2 عبادتیں ایسی ہیں جو شرط کے ساتھ مشروط ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، نصاب پہنچ گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ نصاب کو اگر 1 پیسہ بھی کم ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زندگی بھر آپ کے پاس اگر نصاب نہیں ہوا تو آپ زندگی بھر کے لیے خالی ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ کیوں؟ آپ کے پاس مال بچتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے علاوہ جو ہے کوئی مال بچتا ہی نہیں تھا کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ حالانکہ آپ نے اپنی زبان سے پوری احادیث کا ذخیرہ آپ ڈھونڈ ڈالیے، بہت زیادہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ زکوٰۃ دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، خیرات کرو، صدقات کرو،
تو جو فرض زکوٰۃ ہے وہ اللہ کے رسول نے خود نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ مال بچتا ہی نہیں تھا. اسی طریقے سے حج کی جو عبادت ہے وہ بھی جو ہے آپ کے اوپر اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہاں تک آنے جانے کا خرچہ کرایہ آپ کے پاس ہے. آسودگی کے ساتھ آپ گئے اور واپس آ گئے, گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ, کوئی فساد, کوئی تنگی نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عبادتوں کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا نام نہیں لیا. نماز کے بارے میں دیکھیے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز مومنوں پر وقت مقرر میں فرض ہے, یعنی اس کا وقت بنایا گیا ہے, اس وقت میں آپ نماز پڑھیے. تو یہاں پہ اللہ کا نام نہیں آیا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا جہاں ذکر آیا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا ہے. اور روزے کا جب ذکر ہوا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے, اپنے نام کا ذکر نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اللہ کا نام نہیں آیا. لیکن حج جیسی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 97 میں, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ پوری آیت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے, فرض کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکل کر کے اللہ کے گھر کا دیدار کرو, ان کی زیارت کرو اور وہاں جا کر کے حج کرو. یہ تمہارے اوپر فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں تک جانے کا خرچہ وغیرہ رکھتا ہو. تو یہ تو حکم آ گیا. اب کوئی آدمی حج نہیں کرتا, فمن کفر, جو آدمی انکار کرتے کہ حج اس کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر وہ انکار کرتے کہ حج جو ہے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فالتو عبادت ہے, اس میں جو ہے پیسے کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں ہے, تو جو انکار کر دے اس طریقے سے یا نہ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی, بے نیاز, تمہاری عبادت سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تم ہماری عبادت کرو گے تو ہماری قدرت میں, ہماری خالقیت میں, ہماری شان میں, ہماری شوکت میں بڑھاوا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. تم نہیں کرو گے تب بھی ہماری شان گھٹے گی نہیں, ہم بے پرواہ ہیں, یہ تمہارے فائدے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں, وہ تو اطاعت کا اور اتباع کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے. تب حاجی جو جاتا ہے یہاں سے حج کرنے کے لیے, بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنا, پھر اس کے بعد مینا جانا, پھر اس کے بعد جو ہے عرفات جانا اور عرفات میں شام تک رکنا, پھر اس کے بعد وہاں سے مزدلفہ جانا, نماز وہاں پڑھنا, یعنی پھر اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا, رمی جمار کرنا, جتنے مناسک حج ہیں, کہیں اس کو سستانے کا اور بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. یہاں ابھی دن بھر میں ہو, عرفات میں ہو, شام تک ہو گئی اور نماز اور اذان ہو گئی مغرب کی, تب یہ دل میں چاہے بھائی نماز پڑھ کر کے چلیں گے, نہیں, حکم یہ ہے کہ مزدلفہ جاؤ, وہاں تم کو دونوں وقت کی نماز پڑھنا ہے, وہاں رات پر رکنا ہے, اس کے بعد صبح ہی صبح کنکڑی لے کر کے تم کو چلے آنا ہے رمی جمار مینا میں, وہاں سے مار کر کے پھر تم کو طواف افاضہ کرنا ہے, پھر قربانی کرنا ہے, یعنی بھاگ دوڑ. یہ جو حاجی لوگ کا 5 دنوں کا فریضہ ہوتا ہے مناسک حج کا, یہ 5 دنوں میں یہ جو ریہرسل کرائی جاتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے پورے اسوے کا ریہرسل ہے 5 دن میں, ٹریننگ ہے, یہ گویا کہ ٹریننگ کیمپ لگتا ہے, 5 دن میں جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جس طرز پر گزری تھی, اطاعت اور فرما برداری پر, کمال سپردگی پر اور بلا چوچرا اپنا سر جھکانے پر گزری تھی, وہی نمونہ تم بھی جو ہے پیش کر کے آؤ اور ریہرسل کر کے آؤ, سیکھ کر کے آؤ, سبق پڑھ کر کے آؤ. گویا کہ وہ حد پیمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عالم بالا میں لیا تھا جب انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا، اور تمام انسان قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ روح کی حالت میں تھے، ذریت کی حالت میں تھے، تو اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا. کیا پہلا عہد و پیمان ہے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ الست بربکم، قوت گویائی دی تھی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی. فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان تھے سب نے ایک بیک زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال کا جواب دیا تھا. قالوا بلا شہدنا، کیا کہا تھا؟ اے پروردگار، اے پالنے والے، ہم گواہ ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. ہم دنیا کے اندر جائیں گے تو تیرے علاوہ اور کسی کو خالق نہیں مانیں گے، نہ مالک مانیں گے، نہ داتا مانیں گے، نہ غوث مانیں گے، اور کسی کو کچھ مانیں گے نہیں، صرف تو ہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا. تو عہد و پیمان وہاں لے لیا گیا، پہلا عہد و پیمان تھا. اب حاجی جو جا رہا ہے گویا کہ وہ زبان حال سے یہ تمام تر مناسک حج کی ادائیگی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطاعت و فرما برداری کا نمونہ پیش کر کے، دیکھ کر کے، اس پر عمل کر کے 5 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کر رہا ہے، اس کی تجدید کر رہا ہے کہ مولا کریم میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں. میں نے جو عہد و پیمان تجھ سے لیا تھا عالم بالا کے اندر، اسی عہد و پیمان کی تجدید کرنے آیا ہوں. پروردگار میں اب حضرت ابراہیم تیرے خلیل اللہ کی زندگی جیسی زندگی جیوں گا. انہوں نے جو اطاعت و انقیاد کی زندگی پیش کی تھی پوری زندگی کے اندر، ویسے ہی زندگی میں گزارنے کی کوشش کروں گا، اور میں اپنے دل کے اندر حضرت ابراہیم جیسی توحید کو رکھوں گا. توحید میں اپنے دل کے اندر توحید کو مضبوط رکھوں گا، جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے دنیا بھر کی مشکلوں کو اور مصائب کو جھیل کر کے ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے کوئی قسم کی فکر نہیں کی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گھر سے بھگایا جا رہا ہوں، آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، بے عزت کیا جا رہا ہوں، مارا جا رہا ہوں، کچھ نہیں. اسی طریقے سے مولا میرے اوپر بھی اگر کسی قسم کی کوئی مصیبت آئی، گھر سے نکالا گیا، آگ میں ڈالا گیا اور بھگایا گیا، تب بھی میری توحید میں فرق نہیں آئے گا. یہ عہد و پیمان کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے جتنی بھی اطاعت و فرما برداری کی باتیں ہوں گی، اے اللہ میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں، تسلیم و رضا کے ساتھ. جتنی تیری عبادتیں ہیں، جتنی تیری عقائد ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں، سب کو بسر و چشم قبول کرتا ہوں. اپنی پوری زندگی جب تک میں زندہ رہوں گا، اے اللہ تیرے خلیل حضرت ابراہیم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے عہد و پیمان کرتا ہوں کہ میں ان تمام زندگی جو ہے اس طریقے سے جیوں گا. گویا کہ وہ عہد و پیمان کر کے آ رہا ہے، عہد و پیمان کرنے گیا ہے وہ حاجی. اب وہاں سے آنے کے بعد اگر وہی عہد و پیمان پر باقی رہا، اپنے آپ کو للہیت اور خلوص نیت پر اس نے اپنے آپ کو باقی رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج قبول کرتا ہے. یہی ہے حج مبرور، یعنی حج مقبول، جو اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا. اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے، میں نے ایک فائدہ آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا کہ وہ آدمی اس طریقے سے حج کر کے واپس لوٹتا ہے گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو کر کے، غسل کر کے، دھو دھلا کر کے، کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، اس طریقے سے لوٹتا ہے جیسے ابھی بچے کی پیدائش ہوئی. تو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتنا بڑا فائدہ ہے. اس عہد و پیمان کی تجدید کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے پر کیا فائدہ ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، اور بڑے سیاسی اور بڑے مدبر صحابی. صحابہ میں 4 صحابیوں کو سب سے بڑا سیاستداں مانا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ.
یہ چاروں صحابہ اس وقت کے بڑے سیاسی اور بڑے مدبر تھے، حکومتیں بھی کی ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دلوں کو کھول دیا اور اسلام کی طرف مائل کر دیا اور محبت پیدا کر دی، اسلام قبول کرنے کی نیت سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ ہوا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے اپنا، میں بیعت کروں گا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، کہتے ہیں حضور نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ تم کہہ رہے ہو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہو، ہاتھ میں نے بھی بڑھایا، تم نے اپنا ہاتھ کھینچ کیوں لیا؟ کیا بات؟ کہا ایک شرط ہے یا رسول اللہ، شرط یہ ہے کہ جب میں کفر کی حالت میں تھا، شرک کی حالت میں تھا، تو بڑے گناہ کیے تھے میں نے، کسی کو مارا تھا، کسی پہ تہمت لگائی تھی، کسی کا قتل و غارت گری کیا تھا، لوٹ مار کیا تھا، چوری کی تھی، اور بہت سارے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے تھے۔ یہ گارنٹی دیجئے آپ کہ میں اسلام قبول کر لوں تو میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تب تو میں ہاتھ بڑھاؤں گا، آپ گارنٹی دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت، فرمایا کہ اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ معلوم نہیں ہے تم کو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے جتنی گناہیں آدمی کرتا ہے نا، اس کی پوری دیوار گناہوں کی ڈھا جاتی ہے۔ اسلام اس پوری گناہوں کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے، معاف ہو گئی تمہاری ساری گناہیں، اسلام قبول کر لیا تو۔ اسی طریقے سے تم نے اسلام کی خاطر، اللہ اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیا، دوست و احباب چھوڑ دیا، پورا اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ دیا، تو جانتے ہو اس کے ثواب میں کیا ہوگا؟ ہجرت سے پہلے اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں ہوتے ہوئے جو تم سے گناہ ہوئے ہیں نا، وہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، گناہ کی عمارت ڈھہ جاتی ہے، ہجرت ڈھا دیتی۔ اور جو آخری بات آپ نے فرمائی، اور جانتے ہو حج کر لینے کے بعد، یعنی اسلام لے آئے، کچھ گناہیں ہوئی، ہجرت کر گئے، گناہیں ختم ہو گئی۔ ہجرت اگر تم سے نہیں ہوئی، آخری وقت میں تم نے حج کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی توفیق دے دی، تو جتنے گناہ ہیں، گناہوں کی جو عمارت ہے، یہدم ما کان قبلہ، اس تمام گناہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کی عمارت ڈھا دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا حضور آگے ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھایا اور بیعت ہو گئی۔ کہا اب میں مسلمان ہوں، مجھے اطمینان۔ اتنی بڑی عبادت ہے یہ، حج کو خلوص نیت کے ساتھ، تمام بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد، اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے جذبے کے ساتھ، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کے حوصلے کے ساتھ اگر ہم نے وہ عبادت کی ہے اور زیارت بیت اللہ کیا ہے، عہد و پیمان کو پورا کر لیا، تو ہمارے سارے گناہ انشاءاللہ العزیز معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کی تحسین کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادیم الحج والعمرہ، ادیم الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي القير خبث الحديد۔ ایک چیز اس کے اندر بڑھا دیا، آپ نے فرمایا حج عمرہ بار بار کیا کرو، بار بار کیا، ادیمو ہمیشہ کیا کرو، بار بار کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں ارکان ایسے ہیں، ایسی عبادت ہے کہ یہ محتاجگی کو، ناداری کو، غریبی کو اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، گناہ سے بچ جاؤ گے، اور تمہاری جو تمہارے دل کے اندر یا تمہارے گھر کے اندر جو غریبی ہے، ناداری ہے، محتاجگی ہے، خلاصی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے مثال دی، کیسے ختم ہوگی؟ کما تنفی القیر و خبث الحدید،
ایک لوہار کو آپ نے دیکھا ہے، مورچہ لگا ہوا پرانا جو ہے بالکل لوہا یا سریا، اس کو آگ میں جب ڈالتا ہے تو لال ہو کر کے جب وہ نکلتا ہے، اس پر ہتھوڑا ڈالتا ہے تو جتنے مورچے لگے ہوئے ہوتے ہیں سب مورچہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیور جو ہے بالکل اصلی حالت میں وہ لوہا سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج جو ہے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، دلوں سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، آدمی کو مالداری عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حج کی جو عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ زیادہ ہو وہی جا سکتا ہے، غریب آدمی نہیں، انسانی فطرت ہے، آدمی سوچ سکتا ہے کہ غربت کی حالت میں آج کتنے خرچے اخراجات لگتے ہیں، 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ جو ہے معمولی بات ہے۔ جس کے پاس ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اتنا لمبا وہ دلی دور کہاں تک سوچ سکتا ہے؟ وہ تو دل میں خیال آتا ہے کہ اتنا لمبا خرچہ ہے، کس طریقے سے جایا جائے؟ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ حج جیسی عبادت یا کوئی بھی عبادت جو ہے، اگر نیکی کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں روپے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نیکی کا ارادہ آپ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی طرف پہنچانے کے لیے راستہ جو ہے بنا دے گا آپ کو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے راستے کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کٹھن راہوں سے اس کو راہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ وہی کرنے والا ہے، وہ ہم کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ بظاہر اگر ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے امید ہے، اللہ پہنچا سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے حاجی صاحبان سے باتیں ہوئی ہیں جن لوگوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، مولانا صاحب ہمارے بظاہر ہمارے گھر کے اندر اتنی روپیہ، اتنی جو دولت نہیں تھی، اتنے وسائل ذرائع نہیں تھے کہ ہم جو ہے حج کی عبادت کر کے آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا۔ کس طریقے سے انتظام کر دیا یہ ہم کو بھی شعور میں نہیں آتا۔ خود جو ہے سعودی عرب میں رہنے سکونت کے دوران کچھ ایسے لوگوں سے باتیں ہوئی، قریب 20 سال تک یہاں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں، لیکن آج زیارت بیت اللہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہم لوگوں کو۔ کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 30 سال سے ہے، لیکن بیت اللہ دیکھنے کی اور زیارت کرنے کی توفیق ہم کو نہیں ملی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روپیہ پیسے کا کوئی اس میں جو ہے دخل نہیں ہے، یہ نیک نیتی ہو، اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے وہاں تک پہنچانے۔ کسی نے کسی طریقے سے راستہ بنا دے گا، آپ کو دولت عطا کر دے گا وہاں تک جانے کی۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور کتاب التوحید میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے لیے، نیکی کی طرف جانے کے لیے اگر وسائل ذرائع کی کمی ہے، لیکن ہم نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے امید رکھی ہے، حسن ظن رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پورا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ وانا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، گمان کے ساتھ چلتا ہوں میں، وہ جیسا حسن ظن رکھتا ہے میرے ساتھ، میں اسی حسن ظن کے لحاظ سے اس کے ساتھ رہتا ہوں، وانا معہو، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، جیسا گمان کرتا ہے وہی معاملہ میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ برائی کا اگر گمان کیا ہے، برائی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو میں آگے بڑھتا نہیں ہوں، اس لیے کہ آدمی برائی کرے گا تو جائے گا کہاں؟ چوری کرنے والا چور جو ہے وہ بھاگ کے جائے گا کہاں؟ خدائی کی دربار میں پہنچے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نہیں بڑھتا اس کو لینے کے لیے، وہ بھاگ کر کے وہیں تک پہنچے گا۔ نیکی کرنے والا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، بندہ جب مجھے
اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. جب کسی جماعت میں گروپ میں بیٹھ کر کے میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. فرشتوں کی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے, میرے ساتھ حسن ظن رکھ رہا ہے, خلوص نیت رکھ رہا ہے اور فلاں کام کے کرنے کی نیت کر رہا ہے. دیکھو میں اس کی نیت پوری کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذراعاً. اللہ بندہ جب میرے پاس جو ہے ایک بالشتہ ایک بتہ جب میرے آگے بڑھتا ہے میرے ذکر کے لیے تو میں کیا کرتا ہوں, ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں. تقربت الیہ ذراعاً. اور فرمایا وَإِذَا تقرب الیہ ذراعاً تقربت الیہ باعاً. جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کے پاس ایک گز بڑھ جاتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي. اگر وہ پیدل چل کر کے میرے پاس آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. تو میں دوڑ کر کے آتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں صفات بھی ہے, آنے جانے کی اور دوڑنے کی اور ذکر کرنے کی. اللہ کی صفات ہے, اسی کے شایان شان ہے. وہ کس طریقے سے آتا ہے اور کس طریقے سے دوڑتا ہے, کس طریقے سے تذکرہ کرتا ہے, یہ اس کے شایان شان ہے. اس کی تعویل کی اجازت ہم لوگوں کو نہیں, ایمان رکھنا ہے. یہ اللہ کی صفات فعلیہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حسن ظن کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے وسائل بہت کم ہیں, میں کیسے پہنچوں گا, 4 لاکھ روپیہ جو ہے معمولی نہیں ہے, میں کیسے وہاں تک جو ہے پہنچوں گا, میری نیت ہے. اگر یہ حسن ظن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے پہنچا دیتا ہے. تو نیت کرنی چاہیے نیکی کی. وسائل و ذرائع ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کر دیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہی مسبب الاسباب ہے, وہی اسباب پیدا کرے گا. بہت سے لوگوں کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ ابھی جو ہے حالانکہ پیسہ ہے ان کے پاس, حج کا پورا خرچہ ہے آنے جانے کا, گھر کے اندر بھی تمام سہولیات موجود ہیں, لیکن کیا ہے وہ پیچھے کی زندگی دیکھتے ہیں. ابھی گھر باقی ہے اور ابھی 2-3-4 بچیاں ہیں, ان کی شادی کرنی ہے, کمپنی کا معاملہ ابھی باقی ہے اور یہ باقی ہے اور وہ باقی ہے. سارے معاملات کی طرف وہ دیکھتا ہے تو حج سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اب دیکھیے اسباب یہ کیا ہے, یہ ضرورت ہے اور مقصد کیا ہے, عبادت. ہم نے مقصد کو پیچھے کر دیا اور ضرورت کو جو ہے آگے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اپنی عبادت سے پیچھے کر دیا. تو مقصد عبادت ہے اللہ کی, مقصد کو آگے رکھو, اپنی ضرورت کو پیچھے رکھو, اس لیے کہ ضرورت تمہارے بس میں نہیں ہے, اللہ کے بس میں ہے, وہ ضرورت پوری کرے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی آگے رہو گے اگر ایمان والے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا اور تم نے پچھلی زندگی پر نظر کی, ضرورتوں کی مہیا کرنے پر اگر تم نے اپنی ضرورت کو دیکھا تو کیا ہوگا, کچھ دوسرے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل. جس کے اوپر حج فرض ہو گیا, حج جس پر فرض ہو گیا اس کو جلدی کرنا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ. ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے, کوئی بڑی بیماری لگ جائے, کچھ جتنا رکھا پیسہ ہے کل بیماری میں لگ جائے, ختم ہو جائے. اور اس کے بعد فرمایا وَيَذِلُّ الزَّالَّةُ. کوئی چیز گم ہو جائے, پیسہ لیا کر کے رکھے ہوئے اور چوری ہو گئی, پیسہ گم ہو گیا. کوئی بیماری لگ گئی, اس میں پیسہ لگ گیا, پیسہ گم ہو گیا. گھر گر گیا, اس کے بنانے میں پورا پیسہ لگ گیا, وہ پیسہ گم ہو گیا. اور فرمایا تعرض الحاجہ. کوئی بڑی ضرورت سامنے آ جائے, بڑی ضرورت سامنے آ جائے, پورا پیسہ آپ کا اس میں لگ جائے تو کیا ہوگا, حج فرض ہو گیا آپ کا, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کو جانا چاہیے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے ابھی جوانی ہے, حج ان کے اوپر بھی فرض ہو گیا, پیسہ ہو گیا آنے جانے کا, حج فرض ہے لیکن کیا ہے ابھی جوان ہیں,
ابھی امنگیں ہیں، ابھی سوچتے ہیں عبادت کر کے آئیں گے حج کر کے، لوگ حاجی صاحب کہیں گے، اب حاجی صاحب بن گئے تو نہ بیڑی پی سکتے ہیں اور نہ جو ہے کوئی نشہ کر سکتے ہیں، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ خیانت کر سکتے ہیں، تمام طرح کی ممنوعات اور محدودات آ جائیں گی تو بڑا بھاری لگے گا، اس لیے ابھی نہیں کریں گے، ابھی تو پوری زندگی باقی۔ تو میرے دوستو، مسلمان نام ہے، اسلام کے قبول کرنے کا گردن نہادن، اپنی گردن جھکا دو، اور جب مسلمان بن گئے تو پابند زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے ختم ہو جائے، جوانی کب چلی جائے کچھ ختم نہ ہو جائے، بڑھاپے تک پہنچنے نہ پائے، عبادات دھری کی دھری رہ جائیں، امیدیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ آپ جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، جہاں تک ہو سکے جلدی کرو عبادتوں کی طرف، اطاعت و فرما برداری کی طرف۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور وہ جنت جس کی چوڑائی اور لمبائی تم کو معلوم ہے آسمان اور زمین سے کی چوڑائی اور لمبائی سے بھی زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تم تیاری کرو اور تقوی اور طہارت اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور جنت میں جانے کا اپنے آپ سبب استعمال کرو اور سبب کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ یہاں سے حج کرنے گئے ہیں اللہ ان کے اس سفر حج کو کامیاب کرے، قبول فرما لے، اور ان کے حج کو، ان کے طواف کو، ان کے صفا مروہ کی سعی کو، ان کے رمی جمار کو، ان کی قربانی کو، اور ان کے تمام مناسک حج کو قبول فرمائے، اور حاجی بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طریقے کی زندگی اطاعت و انقیاد والی زندگی پر ان کو باقی رکھے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔